کوئٹہ ریڈ زون میں جاری بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے دھرنے کو 39 دن مکمل ہو گئے۔ آج اگست کی 29 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وش بات۔ کوئٹہ ریڈ زون میں جاری بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے دھرنے کو 39 دن مکمل ہو گئے۔ زیارت واقعے کے خلاف کوئٹہ ریڈ زون میں جاری بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین کے دھرنے کو 39 دن مکمل ہو گئے۔ سعید احمد کی جبری گمشدگی کو 9 سال مکمل ہونے پر اس کی والدہ کی اپیل پر ایک واک نکالی جائے گی۔ لواحقین نے ایک اعلامیے میں اعلان کیا تھا کہ وہ 30 اگست منگل کے روز شام 4 بجے دھرنے کے مقام پر جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک آگاہی سیمینار منعقد کر رہے ہیں، جس میں انسانی حقوق پر کام کرنے والے لوگ اور سیاسی جماعتوں کے رہنما شرکت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کی وجہ سے پورا بلوچستان متاثر ہوا ہے، راستے بند ہیں تو ہم کچھ مقررین کو آن لائن بھی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ کے باشعور اور تمام طبقہ فکر کے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ سیمینار میں شریک رہیں اور ان کے اس جاری احتجاجی پروگرام میں ساتھ دیں۔ جبکہ اسی دن 30 اگست کو شام 4 بجے سے رات 12 بجے تک ایک سوشل میڈیا مہم بھی کال کی گئی ہے، جس میں اینڈ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا ہیش ٹیگ استعمال میں لایا جائے گا۔ بلوچستان کے تعلیمی ادارے 5 روز کے لیے مزید بند کر دیے گئے۔ بیشتر سرکاری اسکولوں میں سیلابی پانی داخل ہوا ہے۔ کوئٹہ سمیت کئی اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ افراد سرکاری اسکول و کالجز میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ کئی مقامات پر سڑکیں بہہ جانے سے آمد و رفت کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے اس سے قبل بارشوں کے پیش نظر بلوچستان میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا تھا، تاہم تعلیمی ادارے 28 اگست کو کھولے جانے تھے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے 1 ستمبر تک بند رکھے جائیں گے، جبکہ 1 ستمبر کے بعد تدریسی عمل پھر سے شروع کیا جائے گا۔ ہرنائی کا زمینی رابطہ 1 ہفتے سے منقطع، غذائی قلت کا سامنا۔ بلوچستان کا ملک کے دیگر حصوں سے رابطے بند ہونے کے ساتھ ساتھ ضلع ہرنائی کا بھی 1 ہفتے سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ ہرنائی کوئٹہ ہرنائی پنجاب قومی شاہراہیں بند ہونے کی وجہ سے ضلع میں غذائی قلت کا سامنا ہے۔ ہرنائی کے عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد راستے کھول دیے جائیں تاکہ اشیاء خورد و نوش کی قلت پر قابو پایا جا سکے۔ بلوچستان کے محکمہ جیل نے بارش سے پیدا صورتحال کے پیش نظر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ بلوچستان کے محکمہ جیل خانہ جات نے بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا۔ سیلابی ریلوں میں ڈوبی ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ اللہ یار جیلوں کے قیدی سبی منتقل کر دیے گئے۔ مچ جیل کے راستے بند ہونے کی وجہ سے زیر علاج قیدی کوئٹہ منتقل نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ محکمہ جیل خانہ جات کے ذرائع کے مطابق حالیہ بارشوں کے بعد آنے والے سیلابی ریلوں سے ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ اللہ یار کی جیلیں سب سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ ڈیرہ اللہ یار جیل ناقابل استعمال قرار دی گئی، جبکہ ڈیرہ مراد جمالی میں 3 فٹ پانی بھر جانے کے بعد دونوں جیلوں کے 180 قیدیوں کو سبی منتقل کر دیا گیا۔ سینٹرل جیل مچ جانے والا راستہ پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے بند ہے۔ جیل ذرائع کے مطابق جیل کا ایک زیر علاج قیدی کوئٹہ منتقل نہ ہونے کی وجہ سے انتقال کر گیا، جبکہ مچ کو سوئی گیس، پانی اور بجلی کی فراہمی منقطع ہونے سے مچ جیل میں کھانا پکانے میں مشکلات ہیں۔ سینٹرل جیل خضدار میں بجلی کی عدم فراہمی سے مشکلات ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات ملک شجاع قاسی نے بتایا ہے کہ بارش سے پیدا صورتحال کے پیش نظر صوبے کے تمام جیلوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تمام عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جیلوں کو درپیش مسائل کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان کو گیس کی فراہمی چوتھے روز بھی معطل، لائنوں کی مرمت شروع نہیں ہو سکی۔ بلوچستان کو سوئی گیس فراہم کرنے والی 24 انچ قطر کی پائپ لائن 19 اگست کو بولان میں سیلاب کے باعث متاثر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پائپ لائن سے گیس کی سپلائی معطل ہو گئی تھی۔
تاہم سوئی سدرن گیس کمپنی حکام کی جانب سے صوبے کو بولان سے گزرنے والی 12 انچ قطر کی پائپ لائن سے گیس سپلائی کی جا رہی تھی، جو 25 اگست کے سیلابی ریلے میں بولان کے مقام پر بہہ گئی تھی، جبکہ اسی روز کوئٹہ شہر کے بعض علاقوں کو زرگون گیس فیلڈ سے ملنے والی گیس بھی پائپ لائن متاثر ہونے کے باعث سپلائی تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے سوئی گیس حکام سے رابطہ کرنے پر ترجمان سدرن گیس کمپنی نے بتایا ہے کہ بولان میں بی بی نانی کے مقام پر 2 پائپ لائنز متاثر ہوئی ہیں، جن کی مرمت کے لیے ٹیم بولان میں موجود ہے، تاہم ندی میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے اور سڑک کے متاثر ہونے کے باعث مشینری متاثرہ مقامات پر نہیں پہنچ پا رہی، جس کی وجہ سے گیس پائپ لائنوں کی مرمت کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ انہوں نے بتایا کہ کوئٹہ علاقے کینٹ سیٹلائٹ ٹاؤن ایئرپورٹ روڈ کو زرگون گیس فیلڈ سے گیس سپلائی کی جا رہی تھی، جو کہ انتہائی کم مقدار میں 7 MMCF تک تھی، تاہم یہ پائپ لائن بھی سیلاب کے باعث متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے گیس سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سوئی گیس کی ٹیمیں آج پیر کو دوبارہ بولان میں اسی مقام پر جائیں گی جہاں پائپ لائن متاثر ہوئی ہے۔ اگر صورتحال بہتر ہوئی تو پائپ لائنوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا جائے گا، تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں کو گیس سپلائی کتنے دن میں بحال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی صارفین کو جلد از جلد گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسری جانب کوئٹہ میں چوتھے روز بھی شہری LNG اور لکڑیوں کے حصول کی تگودو میں لگے رہے۔ اس دوران شہریوں کو مہنگے داموں گیس اور لکڑی خریدنی پڑی، جس کی وجہ سے شہری مشکلات کا شکار رہے۔ وفاقی اکائی کے لیے محکوم قوموں کے تاریخی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا: نواب رئیسانی۔ چیف آف ساراوان سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب محمد اسلم خاں رئیسانی نے کہا ہے کہ وفاق کو مضبوط و یکجا کرنے کے لیے ملک بھر میں بسنے والی محکوم قوموں کے تاریخی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لالا فہیم بلوچ کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کرنے سے بلوچستان میں قابل نفرت فعل دہرایا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار نواب اسلم خاں رئیسانی نے اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو یکجا رکھنے کے لیے یہاں بسنے والی محکوم قوموں کی تاریخی حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جماعتی سیاست وفاق کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ بلوچستان سے لالا فہیم بلوچ کو لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل کر کے بلوچستان میں قابل نفرت فعل دہرایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی ادارے بہت طاقتور ہیں، لیکن اللہ کی رحمت اور مہربانیاں خاکی انسان کے زور سے بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ لالا فہیم بلوچ ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، گمشدگی قابل مذمت ہے: ڈاکٹر مالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے صحافی اور پبلشر فہیم بلوچ کی اغوا نما گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ لالا فہیم بلوچ ایک ادب دوست شخص ہے، اس کی جبری گمشدگی قابل افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ لالا فہیم بلوچ بلوچی ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی جبری گمشدگی قابل مذمت ہے۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لالا فہیم بلوچ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ علم و ادب پبلشر کے منیجر لالا فہیم بلوچ کو ماورائے عدالت گرفتار کر کے لاپتہ کرنا بلوچ انٹیلیجنسیا کو ختم کرنے کی پالیسیوں کا شاخسانہ ہے: بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ۔ بلوچ اسٹوڈنٹس فرنٹ کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ مذمتی بیان میں کہا ہے کہ علم و ادب پبلشر کے منیجر لالا فہیم کی ماورائے عدالت گرفتاری اس بات کی غماز ہے کہ مقتدرہ قوتوں کے تصور میں معاشرے کے اندر کتاب کلچر کو فروغ دینا ایک جرم ہے۔ کتاب دوست اور علمی و ادبی شخصیات کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا بلوچ نوجوانوں کو کتاب اور شعوری تعلیم سے دور رکھنے کی پالیسیوں کا تسلسل ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے جمعہ کے روز کراچی کے علاقے اردو بازار میں ان کے دکان سے انہیں پوچھ گچھ اور شناخت کرنے کے بعد گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا۔ واضح رہے کہ علم و ادب پبلشر ملکی سطح پر ایک معروف پبلیکیشن ہاؤس ہے، جہاں بلوچی ادب اور دیگر زبانوں میں تحقیقی کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ کتاب دوست انسان کو دن دہاڑے سب کے سامنے گرفتار کر کے لاپتہ کرنا نوجوانوں کو کتابوں سے دور رکھنے اور کتاب اور قلم دوست انسانوں کو خوف میں مبتلا رکھنے کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آئے روز بلوچ طلباء کا تعلیمی اداروں میں پروفائلنگ جاری ہے۔
ملک کے دیگر تعلیمی اداروں میں ان کے ساتھ متعصبانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کیمپس میں بھی بلوچ طالب علم خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ ان متعصبانہ رویوں سے بلوچ طلباء شدید ذہنی خوف میں مبتلا ہیں۔ ایسے ہتھکنڈے استعمال کرنا معاشرے کو جہالت اور تعلیمی پسماندگی کی جانب دھکیل دیتی ہے، جو کہ بلوچ طلباء کو ایک سوچے سمجھے پالیسی کے تحت تعلیمی پسماندگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان کے آخر میں علم و ادب پبلشر کے منیجر لالا فہیم بلوچ کی ماورا عدالت گرفتاری کے بعد انہیں لاپتہ کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے، علم دوست انسان کو سلاخوں کے پیچھے غائب کرنا ایک غیر انسانی اور غیر قانونی عمل ہے جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت وقت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لالا فہیم بلوچ کو جلد از جلد بازیاب کریں اور تعلیمی اداروں میں بلوچ طلباء کا پروفائلنگ بند کر کے ان کے ساتھ متعصبانہ رویہ رکھنے کی پالیسیوں کو ترک کریں۔ کراچی سے لاپتہ لالا فہیم بلوچ کو بازیاب کیا جائے۔ تربت سول سوسائٹی سول سوسائٹی نے کراچی سے لاپتہ کیے گئے پبلشر اور نوجوان سماجی کارکن و صحافی لالا فہیم کی فوری بحفاظت بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان نے ایک بیان میں لالا فہیم کی جبری حراست اور بعد ازاں گمشدگی کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس پر شدید تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ ترجمان تربت سول سوسائٹی نے کہا ہے کہ لالا فہیم ایک پبلشر اور علم دوست نوجوان ہیں جنہوں نے علم و ادب کی آبیاری کے لیے علم و ادب پبلشر کے نام سے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر کتابیں چھاپنے اور فروخت کرنے جیسے انمول کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اگر کتاب چھاپنا اور معاشرے کو سدھارنے کا عمل جرم ہے تو حکومت صرف ایک بلوچ پبلشر کو نہیں، ملک میں قائم تمام پبلیکیشنز اور چھاپہ خانوں پر پابندی لگا دے تاکہ آئندہ کوئی شخص یا ادارہ ایسا جرم نہ کرے۔ تربت سول سوسائٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ پورے بلوچستان میں ہر جگہ منشیات کے اڈے سر عام کھلے اور منشیات فروشی پر کوئی سزا نہیں ہے۔ بلوچ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد منشیات کا عادی ہے، لیکن سرکار اور سرکاری اداروں نے کبھی کسی منشیات فروش کو گرفتار کیا اور نہ منشیات کے کسی اڈے کو بند کیا ہے، بلکہ بلوچستان میں منشیات فروش سرکاری سرپرستی میں میر اور معتبر بنائے گئے ہیں۔ مگر افسوسناک بات ہے کہ جو نوجوان علم و ادب اور کتاب دوستی کا شوق رکھتا ہے اس کو جبری حراست اور تاریخ کے زندانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ ترجمان نے بلوچستان اور ملک کے تمام علمی و ادبی تنظیموں، صحافتی اداروں اور انسان دوست حلقوں سے لالا فہیم کی بحفاظت بازیابی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہمارے لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں 25 سال لگ جائیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے میں بڑی تباہی آئی ہے۔ ہمارے لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں 25 سال لگ جائیں گے۔ صوبے میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 200 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے وسائل کم ہیں لیکن لوگوں کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ سرحدی علاقوں کے لوگ ایندھن اور اشیاء خوردنوش ایران سے خرید سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مقران اور رخشان ڈویژن کی انتظامیہ کو ایرانی حکام سے بات چیت کرنے اور سرحد پر نرمی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ قدوس بزنجو نے کہا ہے کہ ہمیں خیموں کی کمی کا سامنا ہے۔ صوبے میں خیموں کی کمی کا مسئلہ 1-2 روز میں ہم حل کر لیں گے۔ ہم نے ریلیف کے ساتھ ساتھ بحالی کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ صوبے میں تباہ کن بارشوں کے بعد بجلی، گیس اور مواصلات کا نظام متاثر ہونے سے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم نے نیشنل ہائی ویز اتھارٹی کے حکام سے کہا ہے کہ وہ سڑکوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ اس سیلابی صورتحال میں سیلاب متاثرین کے ریسکیو، امداد اور بحالی کے کاموں میں آرمی ہماری بھرپور مدد کر رہی ہے۔ مستونگ کوئٹہ تفتان ایران شاہراہ 70 گھنٹوں کے بعد ٹریفک کے لیے بحال۔ کوئٹہ تفتان ایران انٹرنیشنل شاہراہ 70 گھنٹوں کے بعد ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ شاہراہ جدید آباد کے مقام پر 3 روز قبل سیلابی ریلے میں بہہ گیا تھا۔ کام متاثرہ مقام پر ندی میں اونچے درجے کی سیلاب کے وجہ سے رکاوٹ تھا۔ مستونگ شاہراہ پر 3 روز سے ہزاروں مسافر اور گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔
حکومت پاکستان اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے، ڈینا ٹائٹس۔ سابق امریکی خاتون رکن کانگریس ڈینا ٹائٹس نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کا احترام کرے اور اپنے شہریوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ جیسا کہ پاکستان آج کل تباہ کن سیلاب سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں جمہوریت کے اصولوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اصرار کرنا چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق امریکی خاتون رکن کانگریس کا مزید کہنا تھا کہ جیسا کہ پاکستان آج کل تباہ کن سیلاب سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں ہمیں جمہوریت کے اصولوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اصرار کرنا چاہیے۔ پولیٹیکل سائنس کی سابق پروفیسر ڈاکٹر ڈینا ٹائٹس امریکی ریاست نیواڈا کے کانگریس ڈسٹرکٹ 1 سے رکن کانگریس و رکن برائے کانگریس کمیٹی آن فارن افیئرز رہ چکی ہیں۔ مبینہ بدعنوانی کے الزام میں ارجنٹینا کی نائب صدر کو 12 سال کی سزا۔ ارجنٹینا کی نائب صدر کرسٹینا فرنینڈیز کو مبینہ بدعنوانی کے الزام میں 12 سال کی سزا سنا دی گئی۔ کرسٹینا فرنینڈیز کی سزا کے خلاف ان کے حامیوں نے ان کے گھر کے باہر جمع ہو کر احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کرسٹینا فرنینڈیز کو جوڈیشل پراسیکیوشن کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے نائب صدر کے گھر کے باہر امکانی ہجوم جمع ہونے کے پیش نظر لگائی گئی رکاوٹوں کو مظاہرین کی جانب سے مخالف جماعت کے میئر کی اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ مظاہرین کی رکاوٹ ہٹانے کی کوشش کے دوران پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہائیڈرنٹ ٹرنکوں کا استعمال کیا گیا، جس کے دوران کافی مظاہرین زخمی ہوئے۔ ارجنٹینا کی نائب صدر کرسٹینا فرنینڈیز نے اپنے مظاہرین کو احتجاج ختم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مظاہرین احتجاج ختم کر کے پرامن طور پر گھروں کو چلے جائیں۔ لیبیا میں جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد 23 تک جا پہنچی، 140 زخمی۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے مغربی علاقوں میں سرگرم حمل 2 مسلح گروہوں کے درمیان شدید جھڑپوں اور تصادم میں ہلاکتوں کی تعداد 23 تک جا پہنچی۔ جھڑپوں میں اب تک 140 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لیبیا کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جھڑپوں کے دوران طرابلس کے تمام اسپتالوں کو نشانہ بنائے جانے کا خدشہ موجود ہے اور شہر میں تمام صحت کے اداروں، ہنگامی مراکز اور ایمبولینسز کو مسلح تصادم کے خطرات سے بچنے کے لیے خصوصی حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ لیبیائی اسٹیٹ سپریم کونسل نے دارالحکومت میں رونما ہونے والی جھڑپوں کی مذمت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کونسل کی جانب سے جاری کردہ تحریری بیان میں سویلین کی اموات اور مالی نقصانات کا موجب بننے والے تصادم کو فی الفور روکنے کی اپیل کی ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دارالحکومت میں ہونے والے واقعات میں سب سے پہلے گولی چلانے والا گروہ ان واقعات کا ذمہ دار ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہمارا موقف ریاستی اداروں کو ایک چھت تلے یکجا کرنے اور انتخابات کا انعقاد کرانے کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے پر قائم ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے، اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب وش بات۔